ایک بات اور عرض کر کے جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنی ہے کہ ایک ہوتا ہے زبان کا ذکر، اس کی تو کوشش کرتے ہی رہنا چاہیے کہ آدمی چلتے پھرتے ہو، کچھ معمول بنا کر روزانہ صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ تھوڑا سا سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت، اس کے بغیر کوئی دن خالی نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت، ایک پارہ ہو، آدھا پارہ ہو، میں کہتا ہوں پاؤ پارہ ہی ہو، لیکن کچھ نہ کچھ تلاوت ہو، اس کے بغیر آدمی باہر نہ نکلے، کوئی کام نہ کرے جب تک تلاوت نہ کر لے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے دعائیں سکھائی ہیں جن کو ادعیہ معصورہ کہا جاتا ہے، وہ دعائیں مناجات مقبول میں جمع کی ہوئی ہیں، اور بھی الحزب العظم ہے اور بہت سے کتابیں ہیں جن میں وہ دعائیں مذکور ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک ایک دعا ایسی ہے کہ اگر ایک مرتبہ کی دعا قبول ہو جائے تو انسان کا بیڑا پار ہو جائے، اس کا معمول ہو جائے۔ مناجات مقبول کی ایک منزل 5 منٹ لگتے ہیں، 5-7 منٹ پڑھنے میں، اور پھر کچھ تسبیحات، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، استغفار استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا ہو، یہ 100 مرتبہ، اور درود شریف 100 مرتبہ۔ اس سارے کام میں اگر دیکھا جائے تو 25 منٹ 30 منٹ زیادہ زیادہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ ہر مسلمان اس کو پلے باندھ لے کہ وہ اس وقت تک گھر سے نہیں نکلے گا کسی کام کے لیے جب تک کہ وہ یہ آدھے گھنٹے کا کام نہ کر لے۔ تلاوت، مناجات، اذکار، یہ 4 اذکار میں نے بتائے۔ پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہنے کی بھی عادت رہے تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ذکر کرنے والوں میں سے شامل فرمائیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اور پھر 2 باتیں اور کہ اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالیں کہ میں ابھی گھر سے نکل رہا ہوں، یا اللہ جس کام کے لیے جا رہا ہوں اس کو میرے لیے آسان کر دیجیے، گھر میں داخل ہو رہا ہوں، یا اللہ گھر والوں کو اچھی حالت میں پاؤں، ان کو خیر عافیت سے دیکھوں، سواری پر جانا ہے، سواری یا اللہ آسانی سے عطا فرما دیجیے، سوار ہو گئے یا اللہ آسانی سے منزل تک پہنچا دیجیے۔ ہر حاجت چھوٹی بڑی اللہ سے، ہاں تک کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ اب اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھئی آدمی سوچے گا بھئی کسی موچی کے پاس جائیں، اس سے جا کے ٹھیک کرائیں، نہیں، فرمایا کہ پہلے اللہ میاں سے مانگو، یا اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، اس کو ٹھیک کر دیجیے۔ کیوں؟ اصل بات تو یہ کہ کرنے والا وہی ہے۔ اگر فرض کرو کہ آپ نکلے جوتے کا تسمہ ٹھیک کرانے کے لیے، موچی نہیں ملتا جو ٹھیک کرے، ملتا ہے تو اتنے پیسے مانگتا ہے کہ آپ کو دینے کی قدرت نہیں ہے، 1000 رکاوٹیں پیدا ہو سکتی، لہذا پہلے اللہ سے مانگو، پھر موچی کو تلاش کرو۔ بیمار ہو گیا ہو تو پہلے اللہ سے مانگو، پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ تو ہر حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت، اور اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی عادت۔
یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اچھا گھر دیا، یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے کھانے کو دیا، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے پینے کو دیا۔ ہر چیز پر شکر۔ جب بندہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، دل میں چاہے ہو، دل ہی دل میں، تو جو وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو کہتے ہیں نا لوگ دعا قبول نہیں ہو رہی، دعا قبول نہیں ہو رہی، ارے دعا تو پہلے ہی لمحے میں قبول ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا خود عبادت ہے، اور دعا کرنے کا اجر اسی وقت ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب جو مانگ رہے ہو جو چیز، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ اگر آپ کے لیے بہتری ہوگی دیں گے، بہتری نہیں ہوگی تو نہیں دیں گے، اس سے اچھی چیز دے دیں گے۔ تو دعا کی عادت اور شکر اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو اس وقت متفرق طور سے ذہن میں آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ پھر عرض کر دیتا ہوں، ایک تو یہ کہ دوسرے مسلمان کو راحت پہنچاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ۔ سبحان اللہ، جزاکم اللہ۔ لا تغضب، کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے، تمہارے عمل سے تکلیف نہ پہنچے، اور غصہ نہ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے، اور اس کا دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے ہونا چاہیے، جس میں تلاوت قرآن سب سے مقدم ہے۔ ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھتے ہیں۔ جو بندہ تلاوت کرنے کا عادی ہوتا ہے تو کہ روزانہ تلاوت ضرور کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ناکام کریں گے، آگ میں جلائیں گے۔ جو اللہ کے کلام کو پڑھنے کا عادی ہے اس کو اللہ تعالیٰ آگ میں جلائیں گے، اس کو ناکام کریں گے۔ تو تلاوت، دعائیں، ذکر اور استغفار اور درود شریف، اور اللہ تعالیٰ کی ہر حاجت اللہ سے مانگنا، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما، اور اپنا قرب خاص عطا فرما۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔